قل یا اہل الکتاب، مقام ابراہیم بیان کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا صحیح وارث ہونا بیان کیا. اب اہل کتاب کے جو قبائح اور رذائل ہیں ان پہ تنبیہات کر شروع کرنا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ جو آپ کے مسئلے پہ اعتراض کرے پہلے اس کا جواب دیں، پھر اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس کو آڑے ہاتھوں لے لو. قل یا اہل الکتاب، آپ فرمائے کتابیوں، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں کفر کرتے ہو اللہ کے احکام کے ساتھ. واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ حاضر ناظر ہے جو تم کرتے ہو. قل، آپ فرماؤ، یا اہل الکتاب، اے کتابیوں، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے. من آمن تبغونها عوجا، اس شخص کو جو ایمان لاتا ہے تم ڈھونڈتے ہو اللہ کے راستے میں کجی، اعتراضات، بدنام کرنا، سازشیں کرنا. وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے. یہ اعتراضات نبی پر بھی، قرآن پر بھی، اسلام پر بھی. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم گواہ ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے اعمال سے. جب اہل کتاب کے برے اعمال ہیں تو اے ایمان والو تم کو بھی ان سے بچنا ہوگا، ورنہ تم بھی برائیوں کے مرتکب ہو جاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرنے لگے ایک گروہ کی ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، لٹا دیں گے تم کو تمہارے ایمان کے بعد کافر کرا کے. وہ خود کافر ہے، تمہیں کفر ہی دیں گے. بدچلن کے ساتھ بیٹھنے سے بدچلن ہی سیکھو گے. ایک خصلت انسان کی صحبت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی آسان کر دے. سبحان اللہ. صحبت بد سے ہمیشہ بھاگ تو، صحبت بد سے ہمیشہ بھاگ تو، ورنہ بن جائے گا کالا داغ تو. صحبتی سالے ترا سالے گنا، صحبتی تالے ترا تالے گنا، صحبتی یکساعتی با اولیاء، بہتر صد سال طاعت بیریا. صحابی صاحب النبی، صحابی صحبت سے ہے. کائنات کے آسمان و زمین کی مخلوقات میں سب سے بڑی ہستی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے. سبحان اللہ. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے. ریل میں اور لوگ بھی ہوتے ہیں، بڑا ڈبہ تھا، مسلمان ہندو سب تھے. ایک ہندو شوکار طہارت خانے گیا، واپس آیا، بڑا گند بھرا ہوا ہے جی، بڑا گند بھرا ہوا ہے، نہیں ہو سکتا اس سے. تمام ڈبے والے بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی جب استعمال ہی نہیں ہو سکتا ہم جائیں گے کیسے. شیخ الاسلام اپنی سیٹ پر نیم دراز تھے، فرق پر سن رہے تھے. کچھ دیر بعد جب لوگوں کا خیال نہیں وہ نیچے اترے، چپل پہنے، لوٹا ہاتھ میں لیا اور چلے گئے. اور واپس آئے کافی دیر بعد اور فرمایا میں نے تو استعمال کیا، وہاں ایسی کوئی بات نہیں، صاف ستھرا ہے. وہ ہندو تو پہلے خود جا کے واپس آیا، اب کے جو وہ گیا دیکھا تو صاف ستھرا دھلا دھلایا ہے. وہ آ کے چپ چاپ بیٹھ گیا. جب اگلا اسٹیشن آیا تو اس نے درخواست بھی کی اسٹیشن ماسٹر کے نام کہ میری اس ڈبے سے کسی اور ڈبے میں تبادلہ کیا جائے. اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا عالم بیٹھا ہوا ہے اور ان کے اخلاق اتنے بلند ہیں کہ مجھے مسلمان کر دے گا. ابھی میں نے ان کی ایک حرکت دیکھی ہے اور میرا ہندو مت جو ہے وہ ہل گیا ہے. مولانا حسین احمد صاحب مدنی کو دیکھ کے وہ سمجھ گئے کہ ان کے ساتھ اگر سفر جاری رہا تو آگے اترنے سے پہلے اللہ پر ایمان لانا پڑے گا. ایسے بہترین اخلاق، ایسی بہترین صحبت کی. میں نے اپنے استاد مولانا عبدالحنان صاحب کو دیکھا ہے کہ ان سے تہجد کا ناغہ نہیں ہوتا، بالکل نہیں ہوتا. کچھ بھی ہو تہجد ضرور پڑے گی. تو ایک دن میں نے کہا کرنے کے کام تو بہت زیادہ ہے مگر تہجد میں بہت پختہ ہو، کیا بات ہے ایسی؟ تو فرمایا مجھے پتہ نہیں ہے
درجہ اولا میں جب میں وہاں داخل ہوا مولانا حسین احمد صاحب کو دیکھا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک مجھ سے تہجد نہ نہیں، 100 سال عمر ہو گئے اپنی تہجد پڑھتا، رات کو 2 3 دفعہ پڑھ لیتے، یاد تو رہتا نہیں، اور 12 رکعت کی جگہ 20 25 پڑھ لیتے۔ لیکن کہتے ہیں بس یہ مولانا حسین احمد صاحب کے تابان چہرے کی برکت ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ صحیح کہا ہے انور صابری نے کہ وطن کے کام آیا ہے اسی کا عزم فولادی، حسین احمد کے قدموں کا تصدق ہے یہ آزادی۔